میں ہوں ایلف۔ اگر آپ کو ہماری بنائی ہوئی ویڈیوز اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ہاں کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں 3 دوست عامر، بلال اور حمزہ رہتے تھے۔ وہ بچپن سے ساتھ تھے اور ہر لمحہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے تھے، مگر گاؤں کی غربت نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ شہر جا کر کوئی نوکری تلاش کریں تاکہ اپنی زندگی بہتر بنا سکیں۔ سفر سے پہلے وہ تینوں گاؤں کی آخری رات ایک ساتھ گزارنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ دریا کنارے بیٹھ کر پرانی یادیں تازہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کے خواب ایک دوسرے سے بانٹتے ہیں۔ بلال کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک بڑا گھر ہو۔ عامر کہتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہو کہ میں اپنی ماں کی ہر خواہش پوری کر سکوں۔ حمزہ مسکرا کر کہتا ہے، مجھے بس ایک ایسی زندگی چاہیے جس میں سکون ہی سکون ہو۔ ان کی آنکھوں میں امید کے دیے جل رہے تھے۔ رات کے آخری پہر گاؤں کے بزرگ ان کے پاس آئے اور انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، دولت کی چمک ہمیشہ سچائی اور دوستی کو آزمانے کے لیے آتی ہے، کبھی بھی ایک دوسرے کے خلاف مت جانا۔ یہ سن کر تینوں دوست ایک دوسرے سے وعدہ کرتے ہیں کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ اگلی صبح جب وہ روانہ ہونے لگے تو گاؤں کے بزرگ نے انہیں دعا دی اور کہا، لالچ سے بچنا بیٹا، یہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ وہ تینوں ہنستے ہوئے سر ہلا کر رخصت ہوئے۔ ایک دن وہ تینوں سفر پر نکلے۔ رستہ لمبا اور مشکل تھا، کبھی بھوک لگتی تو کبھی تھکن سے چلنا مشکل ہو جاتا، لیکن ان کے دلوں میں امید تھی کہ وہ ایک دن ضرور کامیاب ہوں گے۔ سفر کے دوران انہوں نے ایک قافلے کو ڈاکوؤں کے ہاتھوں لٹتے دیکھا۔ وہ چھپ کر سب کچھ دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کیسے مدد کریں، مگر ان کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا، اس لیے وہ بے بسی سے قافلے کو لٹتے دیکھتے رہے۔ بلال بولا، دنیا میں طاقتور لوگ ہمیشہ کمزور کا حق کھاتے ہیں۔ عامر نے جواب دیا، ہمیں طاقتور بننا ہوگا تاکہ کوئی ہمیں نہ لوٹ سکے۔ کچھ دیر بعد وہ ایک چھوٹے گاؤں میں پہنچے جہاں ایک درویش رہتا تھا۔ درویش نے انہیں روک کر کہا، بیٹا، دولت ہمیشہ آزمائش بن کر آتی ہے، اس لیے اسے عقل سے سنبھالنا۔ تینوں دوست مسکرا دیے اور آگے بڑھ گئے۔ انہیں درویش کی باتوں کی گہرائی کا اندازہ بالکل نہ تھا۔ دوران وہ ایک گھنے جنگل میں پہنچے۔ رات ہونے لگی تو انہوں نے کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا۔ عامر نے آگ جلائی، بلال نے کھانے کا انتظام کیا اور حمزہ نے رات گزارنے کے لیے جگہ تیار کی۔ وہ آگ کے ارد گرد بیٹھ کر باتیں کرنے لگے اور مستقبل کے منصوبے بنانے لگے۔ صبح ہوئی تو جیسے ہی وہ کیمپ سمیٹنے لگے، بلال کی نظر ایک بوسیدہ بیگ پر پڑی جو ایک درخت کے قریب پڑا تھا۔ تجسس میں انہوں نے یہ بیگ کھولا تو ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ تھیلے میں چمکتے ہوئے سونے کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ ہم امیر ہو گئے، عامر نے خوشی سے کہا۔ بلال نے کہا، ہمیں یہ سونا برابر بانٹ لینا چاہیے، مگر جیسے ہی وہ سونے کو بانٹنے لگے، ان کے دلوں میں لالچ نے جنم لینا شروع کر دیا۔ بلال نے سوچا کہ اگر وہ سارا سونا اکیلے رکھ لے تو امیر ہو جائے گا۔ عامر اور حمزہ نے بھی یہی سوچا۔ انہوں نے الگ الگ منصوبے بنانا شروع کر دیے کہ کیسے ایک دوسرے کو دھوکہ دے کر سارا سونا حاصل کر لیا جائے۔ تھیلے کو سنبھالنے کے دوران 3 اہم واقعات پیش آئے۔ پہلا واقعہ یہ تھا کہ وہ جب رات گزارنے لگے تو انہیں یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں کوئی اور اس خزانے کو نہ دیکھ لے، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ باری باری پہرا دیں گے تاکہ کوئی بھی ان پر حملہ نہ کر سکے۔ دوسرا واقعہ تب پیش آیا جب حمزہ نے تجویز دی کہ وہ خزانے کو ایک مضبوط جگہ پر دفن کر دیں اور بعد میں اسے نکالیں، مگر عامر اور بلال کو یہ تجویز پسند نہیں آئی۔ انہیں خوف تھا کہ اگر خزانہ چھپا دیا تو شاید دوبارہ نہ مل سکے۔ تیسرا واقعہ اس وقت پیش آیا جب ایک اجنبی شخص جنگل میں ان کے قریب آیا اور ان سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ وہ گھبرا گئے اور جلدی سے تھیلا چھپانے لگے، مگر اجنبی نے ان پر شک ظاہر کیا۔ انہوں نے بہانے سے بات بدل دی اور اجنبی وہاں سے چلا گیا، مگر اس واقعے نے ان کے اندر بے چینی پیدا کر دی کہ کوئی بھی ان کا راز جان سکتا ہے۔ میں بلال نے کہا، میں کھانے کا انتظام کرتا ہوں،
وہ شہر کی طرف گیا تو راستے میں سوچنے لگا، اگر میں اپنے دونوں ساتھیوں کو راستے سے ہٹا دوں تو سارا سونا میرا ہو جائے گا۔ اس نے کئی طریقے سوچے مگر زہر ملانے کا فیصلہ کیا۔ بازار پہنچ کر اس نے گوشت خریدا اور اس میں زہر ملا دیا تاکہ عامر اور حمزہ کو کھلا سکے۔ وہ مسکراتے ہوئے واپس آیا اور کہا، یہ ہمارے جشن کی دعوت ہے۔ دوسری طرف عامر اور حمزہ نے بھی آپس میں طے کر لیا کہ جیسے ہی بلال کھانے کے ساتھ واپس آئے گا وہ اسے ختم کر دیں گے تاکہ سارا سونا ان کے حصے میں آ سکے۔ جب بلال کھانے کے ساتھ واپس آیا تو عامر اور حمزہ نے ان پر حملہ کر دیا اور اسے مار دیا۔ وہ بہت خوش تھے کہ اب سارا سونا ان کا ہو گیا۔ انہوں نے زہر ملے کھانے کے بارے میں کچھ نہیں جانا اور مزے سے کھانے پر ٹوٹ پڑے۔ جیسے ہی انہوں نے کھانے کے چند والے کھائے، زہر نے اثر دکھانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ تڑپنے لگے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی سانسیں رک گئیں۔ اگلی صبح جنگل میں ایک راہگیر گزرا اور اس نے تینوں دوستوں کی لاشیں دیکھی۔ سونے کا تھیلا ان کے قریب ہی پڑا تھا مگر اب وہ کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ قافلے کا سردار بولا، یہ خزانہ کسی کام کا نہیں، اگر اسے غلط نیت سے استعمال کیا جائے ہمیں اسے کسی نیک کام میں لگا دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے اس خزانے کو ایک یتیم خانے کی تعمیر میں لگا دیا۔ یوں تینوں دوست لالچ کی بھینٹ چڑھ گئے اور وہ سونے کا تھیلا ایک عبرت کی داستان بن کر رہ گیا۔ کہانی کا سبق یہی ہے کہ لالچ ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے اور اصل دوستی اور دولت اسی میں ہے کہ آپس میں مل جل کر رہا جائے۔ حقیقی دولت ایمانداری، محبت اور دوستی میں ہے کیونکہ یہی چیز انسان کو زندگی میں سکون اور کامیابی دیتی ہے۔ دوستو، ہمیں بھی لالچ سے بچنا چاہیے۔ لالچ انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ میں ہوں ایلف۔ اگر آپ کو ہماری بنائی ہوئی ویڈیوز اچھی لگی تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ہاں کمنٹ کرنا بالکل مت بھولیے گا۔